جی ویلکم بیک. میں ہوں تصوف بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈائری. اور مہران یونس صاحب ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں موجود ہیں اور اسکیچنگ اور آرٹ ورک کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. مہران مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسکیچنگ آرٹ ورک کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں. ایک تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے فیملی کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی بڑی سپورٹو رہی آپ کے ساتھ ساتھ اور کچھ لوگوں نے ریزسٹ بھی کیا. مجھے یہ بتائیے اس کے علاوہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں ایک ینگ آرٹسٹ کو. کیا جب آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے تو وہ اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے تھے، یا کبھی آتا ہے نا کسی کی باتوں سے انسان دل آزاری ہو کے تو بندہ کام بھی چھوڑ دیتا ہے. کوئی ایسا وقت تو نہیں آیا؟ جی ایسا بالکل آتا ہے آرٹ آرٹسٹ کی لائف میں. تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ آرٹ میں کیونکہ یہ اپنی ایک فیلڈ ہے، اس کے علیحدہ جو ہے اسٹڈی ہوتی ہے، اس پہ بہت ساری اس کے جو ہے نا آگے فیلڈز ہیں یہ سب. تو وہ لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور لوگ ایز اے اس کو سمپل تھنگ جو ہے نا سمجھتے ہیں، ایز اے خوبی سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ جو اگر آپ سمجھے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کو ڈیپلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے نا پرابلمز آتی ہیں. کیونکہ جو آپ کسی کو بھی دیکھ لیں وہ جو ہے نا آپ کو آرٹ کو جو ہے نا ڈیپ طریقے سے نہیں سمجھتا جیسا کہ ایک آرٹ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے. تو ایسے آپ جب بھی اس کو پروفیشنل لے کے چلیں گے تو آپ کو مسٹ جو ہے نا وہ پرابلم فیس کرنی پڑیں گی. اور ہمارے اسکولوں میں جو ہے یہ ہے کہ کوئی آرٹ کا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا چاہے جو بھی اسٹوڈنٹس ہے یا جو بھی آرٹ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے مہران کہ جب ہم بات کرتے ہیں آرٹ ورک کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی ول ٹیک اوور ایوری تھنگ، اور مجھے بھی ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے فرینڈس مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اب تو اے آئی اینکرز آ گئے، تو اب اے آئی آرٹ بھی آ گیا ہوا ہے. کیا لگتا ہے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں اے آئی کا جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ آرٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنل آرٹ ہمیشہ سے ہے اور اس کا ایک اپنا جو ہے نا وہ ایک مقام رہا ہے. تو ایسا ہی ہے. پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ گرافک ڈیزائننگ ہے، السٹریشن ہے اور فوٹو شاپ ہے. تو یہ جب آئی ہیں ڈیجیٹل آرٹ، آپ دیکھ لیں کہ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے سے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اور اس کے جو ہے نا وہ ورک ہو رہے ہیں، اس کے بھی آرٹسٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹریڈیشنل آرٹ کو وہ ختم نہیں کر سکے. تو اے آئی جیسے آپ نے کہا کہ اے آئی ٹیک اوور ایوری تھنگ، تو اے آئی آپ کے جو ہے نا وہ اسکل تو نہیں کھینچ سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں بالکل آرٹ میں. زبردست بات، ماشاء آپ اللہ. اپنی آرٹ کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اور کریٹو وے میں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اے آئی جو ہے وہ آپ کے آرٹ کو جو ہے وہ اس میں آپ ایز اے ٹول لے کے چلیں اور یہ آپ کی ڈیفینیٹلی مدد کرے گا اور آپ کے کام کو نہ صرف فاسٹ بنائے گا بلکہ اس کو جو ہے نا مور آؤٹ اسٹینڈنگ بنائے گا. اچھا جیسا آپ نے ابھی بات کی نا تو اس سے ایک چیز آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ یا فیل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویریں بڑی پیاری ہیں اور بڑی ایسی شخصیات کی اور ایسے کریکٹرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو کہ بڑا ایک پازیٹیو امیج شو کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ دیکھنے میں تو ایک لگتا ہے نا کہ ایک آرٹسٹ بیٹھا اور وہ کوئی چیز بنا رہا ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ اس کے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اپنا غصہ کوئی آرٹسٹ نکالتا ہو اپنی پینٹنگ کے بیچ میں، وہ دیکھنے والے کو سمجھ آتی ہے، اور آپ جو ہے ایز این آرٹسٹ آپ جب کسی شخص کی پینٹنگ یا ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے بنی ہے؟ جی بالکل. ہر آرٹ کا جو ہے وہ ایک ریئل آرٹ ہے، وہی ہے جس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری ہو. اور ایک آرٹسٹ کی جو تھاٹس پروسیس ہے اس کو پینٹنگ جو ہے وہ اسے گزر کے آتی ہے. تو آرٹ پینٹنگ میں جو ہے نا وہ ایک آرٹسٹ کا جو ہے وہ تھاٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. چاہے آپ ہسٹری کے آپ آرٹسٹ کی بات کریں یا آپ آج کل بھی دیکھیں جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس ہے. تو میں جب بھی کوئی پینٹنگ بناتا ہوں یا اسکیچ بناتا ہوں خود سے بناتا ہوں تو اس میں یہی ہے کہ میں اگر کوئی کسی پرسنالٹی کی بنا رہا ہوں تو میں اسے امپریس ہوتا ہوں تبھی اس کی جو ہے نا میں کوئی آرٹ بناتا ہوں یا اس طرح. تو آئل پینٹنگ ہے تو اگر میں کسی نیچر کی بنا رہا ہوں یا اس طرح کسی ایریا کی بنا رہا ہوں تو اس کے ساتھ جو میری فیلنگز ہیں یا جو میرا تھاٹ پروسیس ہے اس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ پینٹنگ بناتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا آرٹ پینٹنگ کے پیچھے ایک اسٹوری. زبردست. اچھا جب ہم بات کریں نا آرٹ فارم کی اور پھر ایک پورے تھاٹ پروسیس کی، جب آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ شوق سے بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایز اے ہابی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر انکم بھی جنریٹ ہونی سٹارٹ ہو جائے تو مزہ تو بالا ہو جاتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں اپنے اس آرٹ کو، آپ کے پاس آرڈرز بھی آتے ہیں. اور کیا وہی لوگ جو کل شاید آپ کو روک رہے ہوں گے ان سب چیزوں سے، اب ان کو جب یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو کیا فیل ہوتا ہے جب آپ اس آرٹ سے پیسے بھی کما رہے ہیں؟
جی ایسا ہے کہ جب آپ پینٹنگ کو پروفیشنل لے کے چلتے ہیں تو آپ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پروگریس میں پھر آپ کو اکوپمنٹس آتے ہیں، آپ کو ان پہ اپگریڈ کرنا پڑتا ہے. آرٹ کے اپنے جو ہے وہ کہہ لیں آپ کے پیپر ہو گیا، کینوس ہو گیا، زبردست. مٹیریلز ہو گئے، جو ایسا بھی ہی ہے. آرٹ مٹیریلز ہیں تو وہ ایکسپینسو بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان پہ پھر آپ کا جو ہے نا وہ آپ اس سے آرٹ سے پھر جو ارننگ وغیرہ کریں گے تو اس سے پھر آپ جو ہے نا وہ سب چیزیں اسموتھلی جو ہے نا رن کریں گے. تو یہ مسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے جو آرٹ ایکسپینسز ہیں تو وہ آپ آرٹ سے ہی نکالیں تو تب مزہ ہے اس چیز میں. تو زبردست. میں اس ٹائم جو ہے وہ آرٹ کر رہا ہوں، ساتھ کمیشنز بھی لے رہا ہوں. ہوں. تو اور ساتھ میں جو ہے نا میں آن لائن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی کمیشن سے ٹیچ کیا کر رہا ہوں. مراد ہے آپ کی؟ کمیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آرٹ ورک کے آرڈر آتے ہیں ان کو کمیشن کہتے ہیں، مطلب آرٹسٹ کی جو سوسائٹی ہے اس میں اچھا کمیونٹی اچھا میں. اچھا ٹھیک. تو جو بھی مطلب اگر پورٹریٹ کسی نے بنوانا ہے یا ایسی چیزیں تو وہ آرڈر آتے ہیں پینٹنگز کے، اسکیچنگ کے. تو اس پہ جو ارننگ ہوتی ہے تو اس پہ جو یہ سب مٹیریلز وغیرہ جو ہے نا وہ بائی یعنی کرتا ہوں اپنا میں. ظاہر خرچ خود بھی یا اٹھانا ہے. بالکل ایسی اچھا بات. مجھے یہ بتائیں کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کی چیزیں ایون کہ ہم نے بھی ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے نے سوشل میڈیا کے تھرو فائنڈ کیا اور آپ کو دیکھا میں نے تو مجھے لگا کہ بھائی میں کوئی نا جادو ہے اور بڑا زبردست لگ رہا تھا اور ملاقات کر کے بھی الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. آپ کا یہی سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول بھی ہے جہاں پر آپ اس آرٹ کو سیل بھی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے کنٹری میں تو ایسا ہے کہ کوئی آرٹ گیلری نہیں ہے فزیکلی آپ کہیں جائیں یا ایسا بہت کام ہے. اور ایک جو ہے نا نارمل پرسن کے جو ابھی اس فیلڈ میں گرو کر رہا ہے اس کے لیے تو مشکل ہے آرٹ گیلریز تک جو ہے نا پہنچنا. ہمارے اس ٹائم کشمیر میں تو ایسی میرے خیال سے ابھی تک کوئی آرٹ گیلری ہے، اس کا کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی چیز جہاں ہم اپنے آرٹ کو ڈسپلے کر سکتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو باہر کے ممالک میں یہ ہے کہ آرٹ گیلریز وقفاً جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی رہتی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا آف لائن بھی جو ہے وہ ایک مارکیٹ بنی ہے آرٹ کی. تو ابھی اس وقت جو ہے ہمارے کشمیر میں ہو گیا یا پاکستان میں جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے، جس کے مدد سے جو ہے نا ہم لوگوں تک اپنی آرٹ یا کوئی بھی فارم ہے آرٹ کی تو اس کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے اور باقی سب جتنے بھی ادارے ہیں کہ آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آرٹ گیلریز اور ایسے انسٹیٹیوٹس کا جو ہے نا وہ عمل میں لایا جائے کہ جو آرٹ اور کلچر کے جو جتنے بھی فارمز ہیں ان کو جو ہے نا پروموٹ کر سکتے. اچھا مہران، جب ہم آرٹ فارم کی بات کرتے ہیں، آرٹ ورک کی بات کرتے ہیں، آرٹسٹ بہت ریئر ایسے ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ کچھ تو ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ کی بڑی زرخیز زمین ہے ہماری، پورے پاکستان میں آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں. ابھر کر بہت کم لوگ آگے آ سکتے ہیں اور پھر اس کی وجوہات چند یہ بھی ہیں کہ فائنینشلی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ مورلی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. پھر ابھی ہم جب گپ شپ کر رہے تھے تو ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سونا جو ہے اس کی یا ہیرے کی پہچان جو ہے وہ جوہری کوئی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو آرٹ سمجھنے والے بندے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اس کے سامنے اپنے تھاٹس یا اپنا آرٹ شیئر کر دیتے ہیں کہ جو شاید ہمارا دل توڑ دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو پاکستان میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی اگر ہم آزاد کشمیر کے ریجن کی بات کر لیں، یہاں پر آرٹ گیلریز یا آرٹ کی ایگزیبیشنز بڑی کم ہمیں دکھائی دیتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ان کو مزید بڑھاوا دینے کی؟ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے یا اس طرح اس کی جو آرٹ ہے یا کلچرل جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ یہ چیزیں تو وہ آرٹ کے تھرو جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہیں. ہسٹری میں بھی ایسا ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے نا ایسا ہی ہو رہا ہے. تو ایک میں جو ہے نا گورنمنٹ کو یہ چاہیے انشور کرنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم انویسٹ کریں آرٹ پہ اور کلچر پہ. جتنے بھی ہمارے کلچرل آپ کیا کریں کہ کشمیر میں بہت کلچر ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گورنمنٹ کوئی اپنا اتنا خاص رول ادا ہاں کر رہی جتنا اسپیشلی آرٹ ورک کے حوالے سے بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. تو فائنینشلی ایک آرٹسٹ کو فائنینشلی سپورٹ ہوگی تبھی جا کے وہ جو ہے نا آگے ورلڈ میں اپنا کام جو ہے ڈسپلے کرے گا. تو گورنمنٹ کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور تبھی جا کے جو ہے نا ہماری سوسائٹی آگے جائے گی. اچھا مہران، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن آپ نے سب کچھ سیکھا، آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو فزیکلی جہاں پر جا کے آپ سیکھ سکتے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو انٹرنیٹ موجود ہے نا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق شاید کسی ولیج کے علاقے سے اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیٹ پہ سے سیکھنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو کافی ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو فزیکلی اسٹیج پہ جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈنس کی جائے تو وہ ایک زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے اور وہ جو ہے نا
آپ کو گرو کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. تو باقی آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہے یا ان کے پاس صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا فزیکل کلاسز جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اچھا، آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، پاکستان میں، کشمیر میں، پوری دنیا میں ہمارا یہ کے ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اور ہماری شروع سے کوشش رہی ہے کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لایا جا سکے، اور کشمیر کی پہچان ہے آپ جیسے ماشاء اللہ سے لوگ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو مزید ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی شاید اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اگر آپ کا سچ میں انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں اور آپ اس میں سیریس ہے، تو آپ دیکھیں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرے، یا گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ ہو یا اس طرح. تو سب کو جو ہے نا اپنے سیلف پہ یہ ایسے ٹیلنٹ کو باہر لے کے آنا ہوتا ہے. تو بس آپ ہارڈ ورک کریں اور محنت سے کریں. جی، امید ہے کہ آج کا پروگرام کشمیر ڈائری آپ نے پسند کیا ہوگا. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مہران یونس صاحب موجود تھے جو کہ بہت اچھے اسکیچ آرٹسٹ تھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے ہی کسی ٹیلنٹڈ بندے کو جو ہے نا آپ سے ضرور انٹروڈیوس کروائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.